اشعار کی صورت میں بھی اعلیٰ حضرت نے دین کی خدمت کی ہے، اور صرف ہدایت بخشش ہی کے حوالے سے بلا مبالغہ درجنوں موضوعات پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جو فن شاعری سے، اشعار سے شغف رکھتے ہیں تو وہ جب ہدایت بخشش کو دیکھتے ہیں تو دیگر شعراء کے دیوان کے مقابلے میں الحمدللہ جو ہدایت بخشش کی برتری ہے، الحمدللہ ان کا دل اور ان کا ایمان اس کی گواہی دیتا ہے۔ میں چند اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اشعار کی اور اردو ادب کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کیا ہے، اور یہ ہدایت بخشش بلا مبالغہ اشعار کی، اردو ادب کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کی بہت بڑی کرامت ہے۔ ایک صنعت ہے، یعنی ایک ٹرمینالوجی ہے، اور ایک اشعار لکھنے کا یا کلام کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گفتگو کریں، کوئی جملہ کہیں، کوئی شعر کہیں، اس میں ایسے الفاظ کا استعمال کریں، ایسے ورڈ لائیں کہ جن کی ادائیگی کے وقت انسان کے ہونٹ نہ ملے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سند ازل الشفتین۔ شفتین عربی زبان میں کہتے ہیں دو ہونٹوں کو، اور ازل کا مطلب جدا رہنا۔ سند ازل الشفتین یعنی شاعر ایسے الفاظ کے ساتھ شعر لکھے کہ جب ان اشعار کو پڑھا جائے تو انسان کے پڑھنے والے کے ہونٹ آپس میں نہ ملے، یہ جدا رہے۔ ہدایت بخشش میں اگر دیکھیں تو اس طرح کی متعدد اشعار موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعر آپ کو شاید عمر بھائی نے کئی بار سنایا ہوگا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ یہ شعر سنا آپ نے؟ یہ سند ازل الشفتین کی اعلیٰ مثال ہے۔ ہماری کبھی توجہ نہیں ہے، اب میرے ہونٹوں کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پورا شعر درست تلفظ کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ ہونٹ نہیں ملیں گے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، میں ترنم میں بھی پڑھ سکتا ہوں، اچھے عمر بھائی کی طرح تو نہیں، لیکن شوق ہے ہمیں بھی الحمدللہ پڑھ دیں گے، یہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، آپ کو طرز میں سناتا ہی۔ اب میرے ہونٹوں کو دیکھیں، ہونٹ نہیں ملیں گے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ شعر مکمل ہو گیا، میرے ہونٹ نہیں ملے۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں صفا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ ہونٹ ملے نہیں ملے؟ نہیں ملے۔ اس کو کہتے ہیں سند ازل الشفتین، کہ ایسے الفاظ کے ساتھ گفتگو کی جائے، شعر لکھا جائے کہ ہونٹ نہ ملے۔ اعلیٰ حضرت نے متعدد اشعار تحریر کیے، لیکن حضور علیہ السلام کی عنایت سے آپ کو جو اردو ادب اور اردو وکیبلری پر ایک مہارت تامہ حاصل تھی، اس کا اظہار کرتے ہوئے بحر کا، ردیف کا، قافیے کا، وزن کا، اردو محاورے کا، شریعت کے بتائے ہوئے نعتخوانی سے متعلق اصول کا لحاظ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایک پورا کلام تحریر فرمایا ہے کہ مطلع سے لے کے مقطع تک کلام مکمل ہو جائے گا، لیکن پڑھنے والے نعتخوان کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے۔ وہ ہدایت بخشش میں موجود ہے، جو مکتبۃ المدینہ سے جو نسخہ شائع ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 447 پر یہ کلام ہے۔ اب وہ شعر سنتے جائیں اور غور کرتے چلے جائیں کہ میں پڑھوں گا پورا کلام، لیکن ہونٹ میرے نہیں ملیں گے۔ یہ امام احمد رضا خان کی شاعری کا ایک عظیم شاہکار ہے کہ آپ نے سند ازل الشفتین پر پورا کلام تحریر فرمایا ہے۔ امام احمد رضا خان سند ازل الشفتین کا عظیم شاہکار تیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سید کونین سلطان جہاں، ذل یزدہ شاہدی عرش آستا، کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جاں، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان، دل کشا دلکش دلارا دل ستا، کانے جانو جانے جانو شان شاں، ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا، ہر اشارت دل نشینوں دل نشاں، دل دے دل کو جان، جان کو نور دے، اے جہانے جان و اے جانے جہاں، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، روح دے اور روح کو راہ جنا، اللہ اللہ یاس اور ایسی آس سے، اللہ اللہ یاس یعنی نا امیدی اور ایسی آس سے، اور یہ حضرت یہ در یہ آستاں، تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے، ہے ثنا تیری ہی دیگر داستاں، تو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو، تو ہی تو ہے جانے
تو ہو داتا اور اوروں سے رجا، تو ہو آقا اور یادیں دیگراں، التجا اس شرک و شر سے دور رکھ، ہو رضا تیرا ہی غیر از ایوں آ۔ پھر آخر میں اس سند کا جو استعمال آپ نے فرمایا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہے، پوری غزل مکمل ہو گئی لیکن ہونٹ نہیں ملے، جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہے، دل سے یوں ہی دور ہوں ہر ظن و زان۔ یا اعلیٰ حضرت کا کمال۔ ایک اور سند ہے اس کو کہتے ہیں سند ملمع، اس کو سند تلمیع بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ جب شاعر کسی بھی زبان میں شعر لکھتا ہے، کلام لکھتا ہے، تو وہ دو زبانوں کو مرج کرے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پورا کلام ہے، ایک شعر مثال کے طور پر اردو میں ہے، دوسرا فارسی میں ہو، ایک اردو میں ایک فارسی میں، یا ایک اردو میں ہے ایک عربی میں، یا ایک عربی میں ایک فارسی میں، دو زبانیں۔ دنیا کی جو بھی زبانیں ہیں جن میں اشعار لکھے جا سکتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، تو دو زبانوں کو مرج کرنا ہے، یا تو ایک ایک شعر پر ایک ایک زبان ہو، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شعر کے جو دو مصرے ہوتے ہیں، پہلی لائن دوسری لائن، ایک شعر جو ہے وہ ایک زبان میں ہو، دوسرا دوسری زبان میں ہو۔ یہ بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کہنا اور سننا تو آسان ہے، لیکن جب اشعار کی دنیا میں دیکھیں کہ بہر یعنی وزن کو بھی دیکھنا ہے، ردیف کا بھی خیال کرنا ہے، قافیے کا بھی خیال کرنا ہے، مضمون کو بھی دیکھنا ہے، دوسرے مصرے کا پہلے مصرے سے معنوی تعلق اور لفظی تعلق ہو، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور اگر مسلمان نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے تو پھر نعت رسول کے جو شرعی تقاضے، اصول اور احتیاطیں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر دو زبانوں کا استعمال کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو فن شاعری سے، علم عروض و قوافی سے شغف اور تعلق رکھتے ہیں، وابستہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دو زبانوں کو اس طرح لے کر آنا کتنا مشکل ہے۔ اشعار لکھیں گے، کئی شعراء کے دیوانوں میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام میں بھی کئی دیوان موجود ہیں، کئی اشعار موجود ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مختلف زبانوں کا استعمال فرمایا، لیکن سند ملمع اس ٹرمینالوجی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم کتنی زبانیں ہوں؟ دو زبانیں۔ اگر دو زبانوں میں کوئی شاعر کوئی شعر یا کلام تحریر کر دے تو وہ سند ملمع کا گویا کہ حق ادا کر دیتا ہے، اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پر، وہ صرف مفتی نہیں تھے، وہ صرف عالم نہیں تھے، وہ صرف ایک صوفی بزرگ اور مرشد اور پیر نہیں تھے، اردو ادب کے بھی اپنے وقت کے بادشاہ اور امام تھے۔ اور اردو ادب پر آپ کو کیسا کمال تھا، صرف اردو ادب نہیں، آپ کی نظر اور آپ کی مہارت اور امامت عربی لٹریچر اور عربی زبان اور لغت پر بھی تھی۔ صرف عربی نہیں بلکہ فارسی، جو دین کی خدمت کے حوالے سے عربی کے بعد دوسری زبان مانی جاتی ہے، آپ کو فارسی میں بھی کمال درجے کا ملکہ حاصل تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہندی، کیونکہ آپ ہند میں رہتے تھے تو وہاں کی جو ایک زبان تھی، ہندی زبان بڑی مشہور تھی اس وقت دنیا علم و فن میں بھی۔ تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے جب دو افراد نے تقاضا کیا کہ آپ دو نہیں بلکہ چار زبانوں کو ملا کر کوئی کلام تحریر کریں، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں غالب تھوڑی ہوں، میں کوئی داغ دل بھی تھوڑی ہوں، میں کوئی اردو ادب کا کوئی بڑا شاعر تھوڑی ہوں کہ میں چار زبانوں کو لا کر سند ملمع میں دو زبانیں ریکوائرڈ تھی، تم دو کی بجائے چار کہہ رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو، اس میں تو ٹائم لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے آن دی اسپوٹ ایک شعر نہیں پورا کلام چار زبانوں پر تحریر فرما دیا، جو اس وقت سے لے کے آج تک شہرہ آفاق ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے ناخواں اور عاشقان رسول اس کو گنگناتے ہیں۔ لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ لم یأتی نظیرک فی نظر، یہ پہلے مصرے کا پہلا حصہ عربی میں ہے، مثل تو نہ شد، اس کو لوگ پڑھتے ہیں مثل تو نہ شد، عربی میں تو، فارسی میں تو ہوتا ہے یو کے لیے، تو نہیں تو، مثل تو نہ شد پیدا جانا، یہ فارسی ہے۔ دوسرے مصرے کی طرف آئیں، جگ راج کو تاج ترے سرسو، یہ ہندی زبان ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، یہ اردو زبان ہے۔
کی یہی ترتیب رکھی ہے کہ ہر شعر کا پہلا مصرع اس کا ابتدائی حصہ عربی میں ہے، اختتامی حصہ دوسرا حصہ فارسی میں ہے، ہر شعر کے دوسرے مصرعے کی ابتدا ہندی زبان سے ہے اور دوسرے مصرعے کی انتہا اردو زبان پر ہے۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ مطلب کیا ہے اس کا؟ بس خام ہے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ یہ اس مقطع کے پیچھے بھی حالت نے پورا سینیریو جو تھا نا اس کلام لکھنے کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا، اس کو بھی بیان کیا، لیکن اس میں ٹائم بہت ہو جائے گا اور میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلامت رکھے۔